السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ فاطمہ، میں آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں بخاری شریف کی حدیث کتاب الایمان۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمانی، کتاب ایمان کے بیان میں، باب الایمانی وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ هو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ایمان کا تعلق فعل قول ہر دو سے ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا، اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دے دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی، اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور فرمایا کہ اس سورہ نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا۔ فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو۔ پس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا، اور ان کے منہ سے یہی نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوا ضرور بڑھ گیا۔ اور حدیث میں وارد ہوا کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ روا ابی داؤد عن ابی امامہ، اور خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں اور حدود ہیں اور مستحب و مسنون باتیں ہیں جو سب ایمان میں داخل ہیں، پس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ پس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول و قرآن مجید وارد ہوا ہے کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، اور معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت یعنی کہنا کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد رحم اللہ نے آیت کریمہ شرع لکم من الدین کی تفسیر میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ شرعہ و منہاجہ کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل سیدھا راستہ اور سنت نیک طریقہ مراد ہے۔ اور سورۃ الفرقان کی آیت میں لفظ دعاکم کے بارے میں فرمایا کہ ایمانکم سے اس سے تمہارا ایمان مراد ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔